اللہ کو دکھ دیتے ہیں، اور ان کو پر اللہ نے دنیا میں بھی لعنت کی ہے اور آخرت میں بھی لعنت، اور ان کے لیے عذاب مہین تیار کیا، ان کو رسوا کرنے، جوتیاں پڑیں گی دوزخ میں، عذاب علیم بھی نہیں۔ آپ دیکھ لیں نا کہ دردناک عذاب بھی ہو مگر ذلیل کرنے والا، چھتر نہ پڑے تو کوئی بات نہیں، بڑے بڑے ڈاکو کھا جائیں مگر لٹا کر ننگا کر کے مہین ذلیل کرنے والا، اس سے تو عذاب بہت کئی گنا بڑھ جاتا۔ فرمایا ان کے لیے جو عذاب تیار میں نے کیا نا حرامیوں کے لیے، وہ عذاب مہین ہے۔ اور یہ جس زمانہ میں یہ سورہ نازل ہوئی عذاب، اس زمانہ میں منافقین یہی کر رہے کہ حضور پر گرد و غبار نہ پھینک، آپ کو بدنام کریں۔ وہ دیکھتے تھے کہ جنگوں میں حضور جیت رہے ہیں، فتح ہو رہی ہے، اب ایک ہی طریقہ کہ رسول اللہ کی اخلاقی پوزیشن جو ہے اس کو نہ خراب کر دیا کہ آپ کی بیوی یہ کرتی ہے، معاذ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگا دیا، حضرت زینب سے آپ نے نکاح کیا، وہ قیامت برپا کر دی کہ اپنی بہو انہوں نے نکاح لی۔ یہ زمانہ تھا، جیسے یہ بک رہے تھے یہ کتے اسی طرح کے، اس زمانہ میں اللہ نے اتارا اور یہ کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب اس کا معنی ہم کر دیں اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں، درود کا بھی کسی کو نہیں پتا چلتا کہ درود کیا، فارسی کا لفظ ہے، کچھ نہیں، گول مول گل مب ایمبیگوس معاملہ ہو گیا۔ بات یہ نہیں ہے، درود شریف بھی اپنی جگہ جو ہم پڑھتے ٹھیک ہے، مگر اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس ماحول میں اللہ نے کہا کہ جتنی یہ حضور کی توہین کرتے ہیں، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تم رسول پر صلات بھیجو۔ اب عربی زبان سے جو آدمی باق ہو جانتا کہ جیسے آپ سب حضرات پڑھے، ہم کہتے ہیں پوٹ ان، پوٹ آؤٹ، پوٹ آف، پوٹ ایک ہی ہے ورب، اس کے آگے جو پریپوزیشنیں لگتی جاتی ہیں معنی بدلتا جاتا۔ صلی کے بعد جب اعلیٰ آتا ہے نا عربی زبان میں، اس کا معنی ہوتا داد دینا۔ آپ لوگ پڑھے لکھے، اپلاڈ، شاباش دینا، زندہ باد۔ جب کہیں کوئی کارنامہ سر انجام دار، بلے 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 شاباش، اس تعریف کرنے کو احسن الثناء ہے، اعلیٰ ترین تعریف کے جو آپ نے کیا ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی کو بھی آپ کو کام اچھا کرتا کہتے، یہ تعریف جو ہے نا کہ اللہ کرے، اللہ یہ دعائی دے کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تو نے کیا، یہ کسی سے نہیں، آپ کے کارنامے کی داد اللہ دے۔ لفظی معنی یہ ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام بخاری نقل کرتے ہیں، جب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ، اللہ نے اس پر صلات کیا، معنی کیا؟ اللہ کو ہماری طرح تصدیق کرتا، احسن الثناء ہے۔ ملائکہ میں بھی، زمین و آسمان میں اللہ مد و ثنا کے اعلان کہ جو رسول اللہ کر رہے ہیں کسی سے نہیں ہو سکتا، اور یقین جانے قیامت تک نہ کسی سے ہوا نہ ہوگا۔ علامہ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا، از کلید دین در دنیا کشاد ہم چو بطن میں گیتیاں داد، کسی نے کائنات میں وہ نہیں فرزند جنا جو رسول اللہ پیدا ہو۔ آپ کی مثال ہی کوئی، کیونکہ کارنامہ آپ نے جو کیا، لوگ یہ تھے دو طرح کے، کچھ دنیا دار تھے جو کہتے تھے یار دنیا کے ساتھ اخلاقیات کا کیا تعلق ہے، دولت کماؤ، جیسے دنیا دار ویسے ہی چھوڑ دیتے تھے اخلاقیات کو، دیندار جو تھے وہ چلے جاتے تھے غاروں میں، جنگلوں میں چلے جاتے۔ یہ دین دنیا دونوں کا مکسچر جو ہے نا کہ دنیا میں منہمک اور سب سے بڑے دیندار، یہ نہیں کام ہو سکا کسی سے۔ یہ اگر کارنامہ کسی نے سر انجام دیا تو وہ آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ، سب سے بڑے حکمران، مشرق سے مغرب تک حکومت کر رہے ہیں، فوجیں ہیں، خزانے ہیں، بیوی بچے ہیں، بازاروں میں تجارت ہو رہی ہے، مگر وہاں دین کو سنبھالے بیٹھے۔ غاروں میں دین کو سنبھالنا کوئی مشکل نہیں، جب کسی کام میں آپ نے پڑھتے نہیں آزمائش کیا ہو، یہاں ہے کہ سارے دھندوں میں آپ پھنسے ہوئے مگر کہیں داغ نہیں لگنے دیتے۔ قاضی بیٹھے ہوئے نہ پریشر قبول کرتے ہیں، نہ رشوت مانتے ہیں، نہ کوئی سفارش چلتی ہے، عدل کرتے ہیں۔ اور یہ گئے گزرے زمانے میں بھی، جو پہلا زمانہ اس کی مثال تو کیا دیں، وہ تو اعلیٰ ترین دور ہے۔ یہ بہت بات کی بات ہے کہ سلطان مراد ترکی کا ایک بڑا باجبروز سلطان، اس نے مسجد بنوائی۔ جب معمار نے مسجد بنائی تو بعد میں یہ دیکھنے کے لیے گیا، مسجد نہیں پسند آئی کسی وجہ سے، اس نے کہا نکالو ہاتھ۔ معمار نے ہاتھ نکالا، ہاتھ کر لیا۔ اب معمار بہت بعد کی بات، مگر رسول اللہ کے دین کی سطوت ہے، رعب کہ وہ قاضی کے پاس چلا گیا۔ قاضی وہ پہلے نہیں رہے تھے، قاضی شرح جیسے یہی تنخواہ خار جج تھے، مگر پھر بھی ایمان تھا۔ قاضی سے اس نے جا کر کہا میرے ساتھ سلطان نے یہ ظلم کیا۔ اس نے اسی وقت پروانہ جاری کیا کہ سلطان مراد حاضر ہو عدالت۔ بالکل ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ، آمریت کا دور، مگر جب یہ گیا پروانہ تو اقبال کہتے ہیں رنگ شاہ از ہیبت قرآن پڑی، قرآن کے رعب سے بادشاہ کا رنگ اڑ گیا کہ اب تو شامت آ جائے گی، قاضی نہیں چھوڑے گا، قرآن کہتا کہ ساتھ رہو، اب تو بدلے کا بدلا ہو۔ جب پیش ہوا تو اس نے پوچھا کہ تم نے یہ کیا، کہنے کا ہاں، تو اس نے کہا نکالو ہاتھ۔
خون ہے شاہ رنگی طرح میں مارنے سے، اس کے خون سے آپ کا خون زیادہ گاڑا نہیں ہے، یہ مزدور کے ساتھ آپ نہیں نکالو۔ اب بے اختیار ہاتھ نکال دیا، مگر وہ معمار نے ترس کھایا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ نے حق قاضی صاحب ادا کر لیا، میں سلطان کو معاف کرتا ہوں۔ اس وقت کہتے ہیں دیکھ ستو سے آئین پیغمبر نگر، رسول اللہ کے دین کا رعب دیکھ، یافت مورے بر سلیمان، ایک طرف چونٹی تھی دوسری طرف سلیمان تھا وقت کا، مگر چونٹی غالب آ گئی۔ یہ دین ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے غاروں میں بیٹھ کر نہیں، ہسپتالوں میں آپ بیٹھے ہیں مریضوں کے ساتھ صحیح طرح ڈیل کریں، عدالت میں بیٹھے ہیں صحیح فیصلے کریں، اسکول میں پڑھا رہے ہیں بچوں کی تربیت دین کے مطابق کریں، یعنی دنیا میں رہ کر از قرید دین درے دنیا کشاد، دین کی چابی سے دنیا کے مسائل حل کیے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ جس فعل کو آج تک لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرم کی بات ہے، نکاح اور بیوی کے ساتھ مباشرت، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ایک موقع پر فرمایا کہ یہ بھی صدقہ یہ بھی صدقہ، اس میں جب یہ آپ نے فرمایا کہ بیوی کے پاس جانا یہ بھی صدقہ ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ چونکہ درویش منش آدمی تھے، انہوں نے یہ سن کر کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا بیوی سے مباشرت جو ہے یہ صدقہ ہے، یہ تو دنیا کا دھندا۔ آپ نے فرمایا وہ زمانہ گیا جب دین دنیا الگ تھی، جو شخص یہ خواہش پوری کرتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق حرام کو چھوڑتا ہے زنا کو، اور اللہ کا حکم مانتا ہے کہ حلال بیوی کے، اس نے بات نہیں شرم نام، وہ زنا کرتا تو مجرم ہوتا ہی نہیں، اگر اس کو چھوڑا تو اللہ کا حکم سمجھ کو چھوڑا، سمجھ میں آ گئی بات۔ تو یہ کام جو اللہ کے رسول نے کیا نا، آپ ساری تاریخ کھنگال لیں، کسی سے نہیں ہوا کہ دین اور دنیا کا اجتماع، یہ مکسچر آف اپوزٹ دل کہ ان مل چیزیں دونوں اکٹھی کر، سب سے بڑا دیندار اور سب سے بڑا دنیا دار، یعنی حکمران بھی اتنا بڑا کہ سندھ سے لے کر وہ اسپین تک حکومت کر رہا، اور درویش اور عابد رضا ہے، ان کی حکومت سے فاحی رمد غریب سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نے، ان کی حکومت کا ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا کہ وہ حکومت کیا تھی، تخت پر بیٹھ کر فقیری تھی، لوگ جمعے کے خطبہ میں منتظر ہیں کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر سے آئے، تو لوگوں نے شکایت کی کہ آپ نے پریشان کیا، فرمایا ہوا اللہ ہوا اس کے سوا میرا کوئی اور لباس ہوتا نا میں یہ دھونے کے لیے دے آتا، دوسرا پیرا یہی خشک ہوتے میں دیر لگ گئی، اس پر بھی 8 پیغام تھے، یعنی یہ فقیری تخت پر بیٹھ کر، یہ صرف اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے نہیں ہو سکا۔ اب یہ ظالم حرامی سارے چاہتے ہیں کہ باقی روشنیاں تو پہلے بول گئی ہیں، لوگوں کی اپنی کسی نبی کی تعلیم محفوظ نہیں رہی، یہ ہے اگر اس کو بھی گم کر دیا جائے نا پھر ہم اندھیروں میں بھٹکاتے پھریں گے انسانوں کو، مگر اللہ یہ بجھنے نہیں دے گا، بالکل یہ نور قائم رہے گا۔ تو اللہ نے اس موقع پر جب وہ طوفان بدتمیزی برپا کی ہوتی حضرت زینب کے نکاح کے بارے میں، حضرت عائشہ کے رضی اللہ عنہ کے، اس وقت کا کہ یہ جتنا حضور کو بدنام کرنا چاہتے ہیں نا، سن لیں اللہ اور اس کے فرشتے حضور کی مدح کرتے ہیں، بندوں نے تو کیا تعریف کرنی، اللہ داد دیتا ہے کہ جو کام تم نے محمد رسول، پہلا معنی تعریف کا ہے، صلی اللہ کا پہلا معنی تعریف، اور اسی لیے حضور کو حکم ہوا کہ جب لوگ زکوٰۃ لے کر آئیں آپ ان سے وصول کریں، اور وہاں بھی حضور کو یہ حکم ہے وصلی علیہم، آپ ان زکوٰۃ دینے والوں پر صلاۃ بھیجیں، آپ کہتے تھے اللہم صلی علی ابی اوفا، اللہم صلی علی ڈاکٹر محمد ہے، جو لے کر اس کے لیے درود پڑھتے تھے، درود کا کیا مطلب کہ اللہ اس کے اس کارنامے کی داد دے، تو اجر دے اس کو جو اس نے کام کیا۔ تو پہلا معنی جو اللہ نے کہا وہ یہ کہ جتنا حضور کو یہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے سامنے اعلان کرو کہ تمہارا تھوکا تمہارے منہ پر آئے گا، اللہ حضور کی تعریف کرتا، اس کے فرشتے آپ کے نغمہ خواں ہیں، اور ہمیں بھی حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، پہلا معنی کہ اہل ایمان حضور کی تعریفیں کرو۔ اس لیے میں کئی بار کہتا ہوں یہ لوگ خام خواہشوں بنا کے نعت نہ پڑھو، میں نے کہا نعت اللہ پڑھتا ہے، ہمیں حکم ہے کہ اللہ کے رسول کی نعت پڑھو، اپنی ہر محفل میں حضور کا چرچا کرو آپ کے کارناموں کا، اور اسی لیے آپ مسجد میں ممبر پر حضرت عبداللہ بن رواحہ سان بن ثابت نعت پڑھ رہے، نعت دین ہے کہ حضور کے کمالات کا ہم تذکرہ کریں، دنیا میں اعلان کریں کہ اللہ حضور کی تعریفیں کرتا ہے، فرشتے کرتے ہیں، تم بھی تعریف کرو۔ اور دوسرا معنی جو صلاۃ علی النبی کا ہوتا ہے وہ ہے گرویدگی اور محبت، آپ کسی پر بیٹھ جاتے ہیں نا، ایک تو پیارا میں محبت کرتا ہوں یہ سر سے ہی اتنا پیار کہ آپ نے اس کو اپنے نیچے لے دیا، اس کے اوپر بچ گئے، اتنی فریفتگی اور گرویدگی کی عربی زبان میں صلاۃ علی کہتے ہیں۔ اللہ کہتا تم کم بخت ہو، اللہ کے رسول سے دشمنی کر دو، اس پر تو اللہ پر غنادار فدا ہوتا، یہ وہ پیارا ہے جس پر اللہ
خود فدا ہے، اس کے فرشتے فدا ہے، اس لیے اہل ایمان تم بھی حضور سے سب سے بڑھ کر دوسرا معنی محبت کا، انتہائی محبت۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں دیکھ لیں، حضرت ابو بکر حضرت انس فرماتے ہیں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے اور سارے جان کے لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ اس لیے سب کو لٹ جائے کوئی نہیں، رسول اللہ ہاتھ سے چھوٹ جائے مسلمان کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ فرمایا کہ مومن نہیں، تو دوسرا معنی صلات کا محبت، کہ اللہ تعریفیں کرتا ہے حضور کے کارناموں کی، اللہ آپ سے محبت کرتا، اہل ایمان تم بھی محبت کرو، اور اس محبت کی وجہ سے ہی لوگ دنیا پر چھا گئے۔ یقین جانیں دل محبت کے لیے مجبور ہے، اللہ نے پیدا ہی کیا ہے جیسے آنکھوں کام دیکھنا ہے، کانوں کے سن، دل محبت اور نفرت کے لیے، اس کا صرف کام یہ ہے کہ کسی سے پیار کرے گا، کسی کو برا جانے گا۔ اب اس کے لیے بتایا گیا کہ محبت کے لیے بہت سے ہو سکتے ہیں، مگر تم سب کو چھوڑ کر نہ ایک کو محبوب بناؤ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے جب اللہ سے رات کے وقت رو کر پوچھا کہ یہ مسلمان ذلیل کیوں، تو جواب یہی آیا، نمی دانی، کہ تو یہ جانتا نہیں دل دارن تو محبوب نہ دار، کہ دل ہیں مگر محبوب کی جیسی محبت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں رہی۔ حضور کی محبت میں کمی آ گئی جس کے نتیجے میں ذلیل اور رسوا ہے۔ دامن شد دست دادن مردمس، کیونکہ دامن اللہ کے رسول کا چھوڑ دیا مر گئے، راکھ ہو چکے ہیں۔ کیوں گرد باد خزاں سرنس، جیسے باد خزاں سے پھول کی پتیاں جھڑ جاتی ہیں اسی طرح یہ جھڑ چکے، جو چاہتا ہے ان کو ذلیل کرتا۔ اگر وہ محبت سینوں میں باقی ہوتی ہے، دنیا جانتی کہ یہ مر جائیں گے مگر یہ نہیں برداشت کریں گے، کبھی کوئی حرامی یہ ضرورت نہ کرے۔ اور اب آپ اس کے نمونے بھی دیکھتے ہیں کہ غزوہ بنی مستلق میں جب حضور تشریف لے گئے، وہاں بدقسمتی سے مہاجرین انصار کا کچھ جھگڑا ہو گیا۔ اب عبداللہ بھائی بھی وہاں تھا، رئیس المنافقین، اس کو موقع ملا، انصار ایک جگہ جمع تو اس نے کہا نعوذ باللہ کہ سمن کلبہ گیا کل کا، تمہارے ساتھ وہی بنی جو عرب کہتے ہیں کتے کو پالو تمہیں ہی کاٹنے آئے۔ میں نے کہا تھا اس کو اپنے شہر میں جگہ نہ دو، تم نے میری بات نہیں مانی، اب انصار مہاجر سے جوتیاں کھائیں تمہارے ہاتھ۔ موقع مل گیا خبیث کو، آگ بڑکا دی اس نے کہ اس کو جگہ دی تم نے محمد کو، یہ نوبت پہنچی۔ وہ حضرت زید بن ارقم سن رہے تھے، اس نے جا کے رسول کریم علیہ السلام کو بتایا کہ وہ تو یہ بک رہے۔ آپ نے جب بات پر اس کی آ گئے کہنے لگے توبہ 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 اللہ کے رسول، ہم یہ باتیں کر سکتے؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد ان، ہم تو اللہ کا رسول مانتے۔ اب وہ زیادہ سے حضور نے قسموں پر اعتبار کر لیا، آپ نے زید کو قرار دے دیا کہ تو جھوٹا ہے، یہ سچ۔ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں سورہ منافقون کا شان نزول، مجھے اتنا غم ہوا کہ میں نے صحیح رپورٹ کی تھی، الٹا میں جھوٹا ہو گیا۔ مدینہ جا کر میں کئی دن باہر نہیں نکلا، میرے چچا نے بھی کہا کہ زید تجھے یار کیا ملا، حضور نے اب تجھے جھوٹا قرار دیا۔ تو پھر قرآن مجید اترا، اللہ نے کہا یہ تیرے پاس آتے ہیں تو قسمیں کھاتے ہیں کہ تو سچا نبی جھوٹ بولتے ہیں، یعنی آپ تو رسول مانتے۔ یہ باتیں انہوں نے کہی ہیں کہ مدینہ جا کر ان کو وہاں سے نکال دینا، سب بکی ہیں باتیں۔ تو پھر حضور نے بلا کر کان پیار سے کھینچا اور کہا کہ بھائی کنو، اللہ نے تیرے کان کو سچا کیا، تو بچہ ٹھیک ہی نکلا، تیری بات ہی ٹھیک نکلی۔ اب جب یہ اطلاع آپ کو ملی کہ یہ عبداللہ نے یہ باتیں کہیں، اس کی خبر اس عبداللہ کے بیٹے عبداللہ کو بھی، وہ نیک تھا، صادق ایمان تھا، یہ منافقوں کا سردار، وہ خالص مومن تھا۔ اس نے جب سنا تو حضور علیہ السلام سے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، مدینہ والے جانتے ہیں کہ جتنی میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں جیسا بھی ہے، اور جس طرح میں اس کا فرمانبردار ہوں، مدینہ میں کوئی بچہ ایسا نہیں، میں آج تک اپنے باپ کے سامنے نگاہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر آپ اس سے ناراض ہیں، اس سے قتل کروانا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے کسی سے نہ کہنا، کوئی قتل کرے گا، ہو سکتا مجھ پر حمیت جاہلیت غالب آ جائے اور میں انتقام لے لوں اپنے باپ کا۔ مجھے یہ آپ ارشاد فرمایا، میں اپنے والد کا سر کاٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اب دیکھیں وہ محبت جو اللہ کے رسول نے کہی کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں اپنے باپ سے، اولاد سے سب سے بڑھ یہ کہا۔ حضور نے فرمایا نہیں، میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں۔ اب جب وہ واپس لوٹے تو یہ عبداللہ بیٹا ان کا جا تلوار کھینچ کرنا مدینہ کے بازار میں کھڑا ہو گیا۔ عبداللہ کی سواری آئی، والد کی، اس نے کہا ابا جی آپ نے یہ کہا ہے وہاں لا رجعن الی المدینہ لا یخرجن اللہ عز من الذل، کہ ہم مدینہ لوٹیں گے نا تو عزت والے لوگ ذلیلوں کو نکال دیں۔ معاذ اللہ حضور کو اور صحابہ کو ذلیل کہا اور آپ عزت والا، تم نے یہ کہا۔ اب تم قدم بھی نہیں رکھ سکتے مدینہ کی گلی میں، حضور کو نکالنا تو گزارا، تم داخل نہیں ہو سکتے جب تک یہ اقرار نہ کرو کہ ذلیل تم ہو، عزت والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس نے چیخنا شروع کیا کہ لوگوں میرا بیٹا پاگل ہو گیا، یہ تو آج تک میرے سامنے کبھی بولا نہیں تھا،
اس نے کہا پاگل وغیرہ کی بات نہیں، یہ ٹائی پڑ گئی اللہ کے رسول کی شان کی اور تیری، اب مقابلے میں رسول اللہ کو ترجیح دوں یہ تو نہیں چھوڑوں۔ اس نے پھر رسول کریم علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا میرا راستہ روک کر کھڑا، آپ نے کہا کہ عبداللہ جانے۔ اس نے کہا ان کا ہی فرمان آیا تو مدینہ میں قدم رکھ رہا، ورنہ حضور اگر اجازت نہ دیتے اللہ کی قسم تو مدینہ میں کبھی داخل نہ ہو سکتا۔ یہ وہ محبت ہے جس کا اللہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور کی تعریف کرتے ہیں، ایک معنی، دوسرا اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور سے انتہائی محبت کرتے ہیں، اہل ایمان تم بھی محبت کرو، اور تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ چیز ٹھیک ہے کہ حضور کی اتنی شان ہے، اللہ شان بیان کرتا محبت، اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ پر فضل و انعام کی بارش کرے۔ یہ تیسرا معنی درود کا کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ پر مزید انعام اتارتا ہے، اور ہمیں بھی حکم ہوا کہ تمہارے پلے تو ہے کوئی نہیں جو انعام تم نے کرنا، تم یہی کہہ سکتے ہو۔ یہ پرویزی نامراد کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا اے ایمان تم حضور پر صراط بھیجو، تم کہہ دیتے اللہ مصلی علیہ، اے اللہ تو بھیج، وہ کہتا میں تو بھیج رہا تم بھیجو۔ نامراد سمجھ نہیں سکے کہ اللہ کا صراط بھیجنا تو اس کے تو خزانے اس نے دینا ہے، ہمارے پاس کیا خزانے جو ہم حضور کو لوٹائیں، کوئی آپ کے احسان کا ہمارا یہی ہے کہ جیسے آپ کسی سخی کو کہتے ہیں اچھا اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھ کو اور زیادہ دے، ہم حضور کے لیے یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں، آپ کا احسان اتارنے کے لیے آپ اپنے فضل و کرم سے اور حضور کو عطا کریں، اور اس سے ہمارا سب کچھ بن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں حضور فرماتے من صلی اللہ علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے لیے میرا کیا بننا تھا، مجھ پر تو اللہ پہلے انعام کر رہا، مگر میرے لیے یہ دعائے خیر کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمہارے لیے ایک بار کہنے سے 10 نیکیاں لکھی گئیں، 10 گناہ معاف ہوئے اور 10 درجے بلند ہو گئے۔ اس لیے اللہ نے اس موقع پر یہ آیت اتاری جو درود کی آیت کہلاتی ہے کہ جب یہ خبیث حضور پر یہ حملہ کر رہے ہیں، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تم اس کے مقابلہ میں چوکنے ہو جاؤ، اتنی حضور کی زیادہ شان بیان کرو، اتنی اپنی محبت جو ہے اس میں اضافہ کرو، اور آپ کی عزت اور حرمت کے لیے مر مٹنے کا عزم کرو، اور رسول اللہ کے لیے دعائے خیر اللہ سے کرو، اور یہ کافر جتنا جتن کرتے ہیں اس نور کو بجھانے کے لیے، تم اس روشنی کو دوبالا کرنے میں اپنا حصہ جتنا اس اسلام کو غالب کرنے کی کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان میرے اور آپ کے لیے۔ اس لیے اس بات میں لگ جانا یہ وقتی احتجاج بھی بالکل لازم ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، مگر ہونا تو چاہیے۔ وہ بات آخر میں کہوں جو مولانا عبید اللہ سنگھ جی جب یہ سوشلسٹ انقلاب آیا تو مولانا ملکوں میں گھوم رہے تھے، یہ رشیا بھی گئے تو اسٹالن اور لینن سے ملاقات ہوئی، جب واپس آ کر انہوں نے بیان کیا علماء کے بارے میں روکتے تھے۔ اب یہ چپت بھی ہمارے منہ پر لگتی ہے نا کہ احتجاج تو کرتے ہیں، تو انہوں نے جب اس سے کہا اسٹالن سے کہ آپ لوگوں نے اتنا خون بہایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، امیر غریب کا مسئلہ ویسے ہی رہا، اور رشیا تو پھر آپ جانتے ہیں کہ درآمد کرنے لگا گلہ وغیرہ، اتنی خرابی ہوئی اس نظام سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اگر اسلامی نظام معیشت کو آپ رائج کریں، بتایا سارا اسلام کا جو اکنامک کا سسٹم تھا۔ اب مولانا کہتے ہیں سننے کے بعد اس نے کہا مولانا میں نے آپ کی باتیں سن لی، بہت اعلیٰ نظام ہے، مگر اب بھی 28 29 ملک آپ کے ہیں، آپ بتائیں نا جہاں یہ نظام چل رہا ہے، میں وہاں اپنا ڈیپوٹیشن بھیجتا ہوں، اگر وہاں یہ برکات اور یہ نتائج سامنے آئے تو ہم پاگل ہیں کہ اس کو نہ درآمد کریں۔ تو مولانا کہتے ہیں سوائے رونے کے میرے پلے کچھ نہیں تھا، آنسو بہے، میں رویا کہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم باتوں میں تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں، ہمارے کسی ملک میں نہیں کہہ رہا۔ اب یہی حال ہے نا، احتجاج ہوگا، چیخے چلائیں گے، کچھ جلا دیں گے، مگر اگر اس طرف توجہ دلائی جائے کہ یار اپنی زندگیوں میں تبدیلی کرو، کچھ خدا کے بندے بنو، مسجدوں کی طرف رخ کرو، یہی جو ہے نا اٹھائے پھرتے جھنڈے، اذان ہوگی کوئی مسئلہ نہیں آئے۔ اب غیر مسلم کیا سمجھے کہ اتنے حضور کے دیوانے ہوتے